اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا هذا البلاء والوباء لا طاقة لنا به. اللهم لا تسلط علينا هذا البلاء والوباء لا طاقة لنا به. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا كورونا. اللهم اكشف عنا كورونا. اللهم اكشف عنا كورونا. اللهم فاقق لنا هذه المنية وعننا هذه البغية ولا تضغنا عن ذلك السابق ولا تجعلنا مضغة للماذق. فقد مددنا إليك ذا المسكنة وبقعنا بالاستكانة على الإبانة. يا ربنا فاغفر لنا. يا ربنا فاغفر لنا. يا ربنا ارحمنا. اے مولا کریم، اے ساتوں زمین کے مالک اللہ، اے آسمانوں کے مالک اللہ، اے آسمان سے بارش برسانے والے اللہ، اے جبرائیل کے اللہ، اے اسرافیل کے اللہ، اے اسرائیل کے اللہ، اے مسلمانوں کے اللہ، اے یہودیوں کے اللہ، اے عیسائیوں کے اللہ، اے کافروں کے اللہ، بے شک ہم بڑے مجرم ہیں مولا. اے اللہ ہم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں مولا. اے اللہ آج تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو ہی رحم کرنے والا ہے. تو ہی کرم کرنے والا ہے. اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہمیں معاف فرما دے. ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے مولا، اے اللہ ایک چھوٹا بچہ جب گندا ہو جاتا ہے ماں اس کو پھینک نہیں دیتی ہے مولا، اس کو صاف کر لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ آج تیرے بندے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں مولا. اے اللہ تو
ہمیں پھینک نہ دے مولا، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما مولا، تو ہمیں بیماریوں کے حوالے نہ فرما مولا، اے اللہ تو ہمیں پاک فرما دے، ہمیں صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا شفیق ہے، اے اللہ آج تو تو معاف کر ہی دے مولا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر ہی لیتے ہیں مولا، بے شک ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تجھے غصہ دلایا ہے، اے اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اے اللہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ آیا، اے مولا کریم ہم نے روزوں میں لاپرواہی کی، ہم نے تراویح میں کوتاہیاں کی ہے، اے مولا کریم یقیناً بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن کبھی شرک نہیں کیا ہے مولا، کبھی کفر نہیں کیا ہے مولا، اے اللہ ہر حال میں تجھ ہی کو رب مانا ہے، اے اللہ تو ہی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اے اللہ ہم نے تجھ ہی کو سب کچھ مانا ہے، بارش برسانے والا تو، روزی دینے والا تو، اے اللہ حالات کے اندر ہماری رکھوالی کرنے والا تو، اے اللہ سب کچھ تو ہی تو ہے مولا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ آج یہ مجمع تجھے منانے آیا ہے، تجھے پکارنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ ایک بچہ جب مار کھا کر آتا ہے ماں سے کہتا ہے ماں مجھے فلاں لڑکے نے یہاں مارا، یہاں مارا، ماں ہاتھ پھیرتی ہے، ماں ہاتھ پھیرتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے مولا، آج یہ تیرے بندے دنیا کے مار کھائے ہوئے ہیں، شیطان نے مارا ہے، نفس نے مارا ہے، دنیاوی لالچیوں نے مارا ہے، دنیا کی دولت نے مارا ہے، تو آجا مولا تجھے بلانے آئے ہیں، مولا تو آجا، آجا مولا آجا، اے اللہ تو آجا، تجھے ہر حال میں آنا ہے مولا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، تیرے عذابات کو دیکھ کر ہم نے دیکھ لیا مولا، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، اولاد سے کچھ نہیں ہوتا، رشتہ دار کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے مولا، اے مشکلوں کو حل کرنے والے اللہ تو آجا، اے اللہ دیکھ تو صحیح، اس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، آج تو معصوم بچے بھی آ چکے ہیں مولا، گھر سے تمنا کر کے آئے ہیں، مسجد میں جائیں گے، تراویح پڑھیں گے، اللہ کو بلایا جائے گا، اللہ سے گناہوں کی معافی ہوگی، ہم بھی اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اے اللہ یہ سارا مجمع گنہگار ہے، وہ بچے معصوم ہے مولا، گناہوں سے پاک ہے مولا، ان بچوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تو آجا، آج آجا مولا، اے اللہ بہت دیر ہو گئی ہماری معافی میں، بہت دیر ہو گئی ہماری معافی میں، تو نے ہر حال میں ہمیں جھنجھوڑا، ہمیں پرکھا، ہم امتحان کے لائق نہیں ہے مولا، ہم 100% فیل ہے مولا، ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے مولا، اس لیے کہ ہم نے دنیا کی محبتوں میں اپنا آپ کو لگا دیا، ہم نے نماز کو چھوڑا، میرے نبی نے فرمایا تھا نماز کے اندر روزوں کی برکت چھپی ہوئی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اپنی کھیتیوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو نے کورونا وائرس کو بھیج دیا مولا، اے اللہ ایک دور تو وہ تھا مولا کریم کہ لوگ ہماری ایمانی غیرت کا جائزہ لیتے تھے، کبھی قرآن پر حملے ہوئے، مسلمان خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا،
دین کی کوئی پرواہ نہیں کہ مولا یہ ہماری کمزوری ہے، ہم معافی چاہتے ہیں مولا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ حد تو یہ ہو گئی کہ دنیا کے ظالم حکمران، دنیا کے ظالم بادشاہ میری اماں عائشہ کی عزت کو داغدار کرتے ہیں مولا۔ وہ ہماری ماں ہے مولا، پوری امت کی ماں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ظالم میری ماں پر زنا کا بہتان لگاتے ہیں، نعوذ باللہ میری ماں کو زانی کہتے ہیں۔ یہ بدماشوں کو کیا پتا ہے اماں عائشہ کا مقام مولا، پھر بھی مسلمان خاموش رہا۔ اے اللہ ہماری ایمانی غیرت کا جائزہ ان ظالموں سے لے مولا۔ اے اللہ کوئی میری ماں کو گالی بولتا ہے، میری ماں کو میری بہن کی عزت کو داغدار کرتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں وزد میں آ جاتا ہوں، میں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مولا، میری ماں عائشہ کی عزت کو داغدار کیا اور ہم گھر میں بیٹھے رہے، ہمیں آنکھ تک نہ گزری ہمارے سینوں پر مولا۔ تجھے غصہ آیا، تجھے غصہ آیا، تو نے کبھی وسیم رضوی کو میدان میں لا کر ہماری ایمانی غیرت کا جائزہ لیا؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے مولا، ہم عاجزی کرتے ہیں مولا، آئندہ کبھی ایسی جرمت نہیں کریں گے، اے اللہ ایسی کبھی حرکت نہ کریں گے، ہم ہر حال میں میدان میں آئیں گے، تیرے دین کے اوپر کوئی بھی حملے کرے گا ہم میدان میں آئیں گے، ہم اپنی جانوں کی بازی لگائیں گے، اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی اولادوں کو قربان کریں گے مولا۔ اے اللہ آج پکا عہد کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، امت کا حال تو یہ ہے مولا کہ گزشتہ کا لاک ڈاؤن ہمارا اپنے اپنے گھروں میں گزرا تھا، باہر نکلنے کے محتاج ہو چکے تھے، تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر لیے تھے مولا۔ ہائے مولا تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر لیے تھے، وہ ہمارا مطاف جہاں کبھی بھی طواف بند نہیں ہوا، وہ کعبۃ اللہ جہاں کبھی بھی طواف بند نہ ہوا تھا، تو نے وہ بھی روک دیا تھا مولا۔ اور روضہ رسول کی جھالی، میرے نبی کا حجرہ، اے مولا کریم جہاں امت کے ہر وقت درود و سلام میرے آقا کو ملا کرتا تھا، وہ بھی گزشتہ بند کر دیا تھا مولا۔ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، اے مولا کریم حد تو یہ ہو گئی تھی، مسلمان چوری چھپکے سے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، خاکی وردی والے لاٹھیاں لے کر مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو بھگا رہے تھے۔ اے اللہ یہ ان کا ظلم نہیں تھا، یہ تیرا عذاب تھا ہم پر، یہ تیری پکڑ تھی، تو کہہ رہا تھا بظاہر تو جب میں تمہیں بلاتا تھا نہیں آئے، آج مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری۔ اللہ تو یوں کہہ رہا تھا، ہم سمجھ چکے تھے مولا، اللہ ہم سمجھ چکے ہیں مولا، تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو نے قرآن میں فرمایا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تو نے قوم سمود کو پکڑا، تو نے قوم عاد کو پکڑا، تو نے فرعون کے ساتھ میں پکڑا، اللہ ہر حال میں تو نے ہر قوم کو پکڑا ہے، آج تو بھی ہمیں پکڑ رہا ہے مولا۔ اے اللہ کورونا نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ہمیں جھکڑ لیا ہے، آج تو نے اس عذاب کے ذریعے ہمیں بتا دیا سپر پاور طاقت صرف اللہ، سپر پاور طاقت صرف اللہ۔ اے اللہ امریکہ فیل ہے، روس برطانیہ فیل ہے، اے اللہ مالداری فیل ہے، پیسہ فیل ہے، انسانوں کی طاقتیں فیل ہے، ڈاکٹروں کی ڈگریاں فیل ہے، اے اللہ ہر ایک کی ہر چیز فیل ہے، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے مولا۔ ہم تجھے مان چکے ہیں، تجھے مان چکے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی عاجزی کرتے ہیں، تو معاف فرما دے،
تو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ سب کی چاہت یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جاوے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان اسپتالوں میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اے اللہ کسی کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کھانے کی بھیک مانگتا ہے، کوئی پانی کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ مال ہے، پیسہ ہے، لیکن دوائی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ جس کو پوچھتے ہیں اللہ رشتہ داروں کی خیر خبر معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے ابا کی کیسی طبیعت ہے، فون میں یہی بتاتا ہے آکسیجن کی بہت کمی ہے، دعا کرنا۔ اے اللہ آکسیجن کم ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہر جگہ یہی آواز اٹھ رہی ہے، آکسیجن آکسیجن۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس وقت بھی تجھے پکارا جاتا اور تجھے کہا جاتا اے میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ ہم ڈاکٹروں کی طرف دوڑے، اے اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے تیری شریعت کو چھوڑا، ہم ڈاکٹروں کے پاس پہنچے، ڈاکٹروں نے ہمیں آکسیجن کا بہانہ دے کر اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتاروا دیا۔ اللہ اسرائیل مسلط ہو چکا ہے، جان نکال رہا ہے۔ اے مولا کریم کیا بتاؤں، اللہ 7ویں رمضان کو اللہ ایک حافظ قرآن کا جنازہ نکلا۔ مولا وہ حافظ قرآن اپنے 2 یتیم بچوں کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہے مولا۔ بچی بھی نابالغ ہے مولا، ایک بچہ اور ایک بچی ہے مولا، جوان بیوی کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہے مولا۔ اے اللہ اس بچی کی عاجزی تیرے سامنے ہم پیش کرتے ہیں مولا۔ کل کو بچہ مدرسے میں جائے گا مولا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس کے کرائے کے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، کپڑے دھلنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑے گی۔ اے اللہ مدرسے کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کی خریدنے کی ضرورت پڑے گی، اس بچوں کے پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ اے اللہ وہ یتیم بچہ کس کو باپ کہہ کے پکارے گا مولا؟ وہ بچہ کس کو باپ کہے گا مولا؟ وہ بچہ کس کو کہے گا ابا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اور یتیموں کا سہارا بننے والے اللہ، ہم بھی یتیم ہو چکے ہیں مولا، ہم دین کے یتیم ہو چکے ہیں، دن ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، ہماری بستیوں سے نکل چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں 100% اللہ دین پیدا فرما۔ اللہ 100% دین کو قائم فرما، 100% دین کو قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں اللہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اللہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے غفلتوں میں گزارا، اے اللہ ہم نے غفلتوں میں گزارا، اے اللہ قدردانی نہیں کی ہے مولا۔ اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اے اللہ رمضان کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم یہ مجمع اللہ بڑا دلیر مجمع ہے، بڑا شفیق مجمع ہے۔ اے اللہ اس مجمع کی قربانیاں مجھے معلوم ہے مولا۔ اے اللہ یہ گھاچی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں جب اجتماعات ہوتے ہیں مولا تو یہی وہ گھاچی قوم ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہی وہ قوم ہے جو اپنے ہر کام کو، دین کے کام کو اپنا کام بنا کر اے اللہ اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتی ہے مولا۔ اس قوم کو قبول فرما لے، اے اللہ اس گھاچی جماعت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے کے اندر تمام مسلمانوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ وہ قوم ہے اجتماعات کے اندر، 3 دن کی جماعتوں کے اندر، چلے 4 مہینوں کے اندر اللہ کبھی مدرسے کے تقاضے آئے، چندے کے اعتبار سے انہوں نے دل کھول دیا، اپنے جیبوں کو کھول دیا، کہیں 15,000 کہیں 20,000 اللہ تیرے دین کے لیے لگائے ہیں۔ اللہ انہوں نے زکاتیں نکالی ہے، اللہ اس قوم کی زکاتوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کی زکاتوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے اس عمل کے صدقے میں تو ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ اے مولا کریم اے اللہ یہ میرا بچپن والا علاقہ ہے، میرا بچپن اس علاقے میں گزرا ہے، اللہ بڑے شفیق ہے یہ لوگ، اے اللہ
اے اللہ یہاں کی عورتوں کو قبول فرما لے، یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں پر میرے کچھ شاگرد حضرات بھی ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کی ان پر اللہ بڑی محنتیں ہیں، ان کی بڑی تمنائیں ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو حافظ بنا، عالم بعمل بنا، اے اللہ دین کا دائی شہدائی بنا۔ اے مولا کریم، اے اللہ تیرے سامنے ہم کون سے اعمال کو پیش کریں مولا؟ ہمارے پاس اے اللہ وکیل کے پاس دب جایا جاتا ہے، وکیل کو منانا پڑتا ہے ہمارا کیس لڑ لے، ہمیں فائنل کروا دے، ہمیں کیس کو جتوا دے، اس کو روپیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اے اللہ تو روپیے پیسے نہیں لیتا ہے مولا، ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں مولا؟ ہماری نماز بھی ریا والی، ہمارے روزوں میں بھی اللہ وہ اخلاص نہیں، ہماری زکوٰۃ میں وہ اخلاص نہیں، ہم اعمال سے بالکل کورے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمیں وہ وقت یاد دلا رہے ہیں جب طائف کی سنگلاخ وادی کا میرے نبی سفر کر رہے تھے، اے اللہ میرے نبی کو ظالم اللہ پتھر برسا رہے تھے اور میرے نبی کا خون بہ رہا تھا، طائف میں بہا ہوا خون تیرے سامنے پیش کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ اس طائف کے خون کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بلال کی آہوں کو پیش کرتے ہیں مولا، اے اللہ بلال کی آہوں کو پیش کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی قربانی کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ حضرت سمیہ کی قربانی کو پیش کرتے ہیں، حضرت سمیہ کی شہادت کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے حوالے نہ فرما، یہ بہت ظلم کرتے ہیں مولا، کبھی تو NRC لاتے ہیں، کبھی CAA لاتے ہیں اور ہندوستان سے دین ختم کرنا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ تیرے نبی کی قربانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں مولا۔ اللہ ان سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے مولا۔ اللہ تو اپنی غیب نظام سے انہیں ختم فرما، اللہ دشمنوں کی سازشوں کو فیل فرما، دشمنوں کی سازشوں کو فیل فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے جو وبا آئی ہے تو اس کو شفا میں تبدیل فرما دے مولا، شفا میں تبدیل فرما دے۔ اگر تیرا وائرس اور تیرا یہ عذاب اللہ بڑھتا گیا تو یہ ظالم لاک ڈاؤن کر دیں گے مولا۔ اللہ مزدور طبقہ کہاں جائے گا مولا، جو روزانہ 300-400 روپے کے لیے اپنے خون پسینے کی محنت لگاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی کھیتی میں اپنی جان لگاتا ہے، اللہ کوئی تو کنواں کھودنے کے اندر اپنی انتھک محنت کرتا ہے اور مشکل سے 300-400 روپے ملتے ہیں۔ اگر یہ ظالم ظلم کرتے کرتے لاک ڈاؤن کر دیں گے تو یہ غریب طبقہ بیچارہ کہاں جائے گا، یہ مزدور کہاں جائیں گے؟ اللہ ان کے 300-400 روپے سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے مولا، لیکن بیچارے اپنے بیوی بچوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے اے اللہ زمین کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے پیسے کماتے ہیں۔ اے اللہ اس عذاب کو ختم فرما دے، اس عذاب کو ختم فرما دے، اس عذاب کو ختم فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تیرے حبیب کے واسطے اللہ اس عذاب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تو نے عذاب کو ہٹایا نہیں مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، لیکن مولا مسلمانوں کا کیا ہوگا، تیرے دین کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لحاظ سے تو اس کو ختم فرما دے۔ اللہ ہماری عید آ رہی ہے، اللہ اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے، اس کی خوشی بھی ہمیں ہے، لیکن کیا کرے مولا، آج امت کی نوجوان عورتیں بیوہ ہوتی نظر آ رہی ہے، امت کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوتے نظر آ رہے ہیں مولا۔ اللہ ہمارے گھر میں سے تو کوئی نہیں گیا ہے، لیکن جس کے گھر میں سے جو گیا ہے وہ جانتا ہے۔ کسی کا باپ آیا ہے تیرے دربار کے اندر، کسی کی بہن آئی ہے، کسی کی ماں آئی ہے،
کسی کا دادا آیا ہے تو کسی کی دادی تیرے دربار میں آئی ہے. کل کو مولا کریم عید آنے والی ہے. وہ بیٹے اپنے باپ کو ترسیں گے, وہ مائیں اپنے نوجوان لڑکوں کو ترسے گی. اے اللہ بہت حد ہو گئی ہے مولا, ہمارے گناہوں کی حد ہو گئی. ہم معافی چاہتے ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں, لیکن مولا یقیناً ہمارے رشتہ داروں کی جدائی ہمیں تڑپائے گی, ہمیں ستائے گی. ہم ادھر ادھر دیکھیں گے, یتیم بچہ اپنے باپ کو تلاش کرے گا, نوجوان عورت عدت میں اپنے شوہر کو تلاش کرے گی, پوتے اپنے دادا کو تلاش کریں گے. اے اللہ نواسے اپنی نانی اور نانوں کو تلاش کریں گے. مولا جو عید کی خوشی کے موقع پر 10 روپے 15 روپے دہا کرتے تھے مولا, اے اللہ ان کی یاد انہیں ضرور آئے گی. مولا اے اللہ اس کا لاج رکھ لے مولا. اے اللہ عید کے دن ان ماؤں کے آنسو بہنے والے ہیں, ان بھائیوں کے آنسو بہنے والے ہیں. اے اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں مولا, ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں مولا. ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما, ان نوجوان بیوہ عورتوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. ان یتیم بچوں کا تو سہارا بن جا, ان یتیم بچوں کا تو سہارا بن جا. اے اللہ تو ہی ہر حال میں, اللہ ہر حال میں ہم خوش رہیں گے. اللہ کو جس حال میں رکھے گا اے اللہ ہم خوش رہیں گے. لیکن مولا ہمیں کی جدائی ستائے گی, ہمیں تڑپائے گی. اے اللہ اس وقت تو ہمیں صبر عطا فرمائیو, اس وقت تو ہمیں صبر عطا فرمائیو. اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسپتال میں زندگی کاٹ رہا ہے. اے اللہ ہر ایک کو شفائے کلی عطا فرما, ہر ایک کو شفائے کلی عطا فرما, ہر ایک کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے ٹرسٹی بہت سخت بیمار ہے, بہت سخت بیمار ہے, اسپتال میں ہے. ان کے رشتہ دار میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مولا, یقیناً ان کی وقت کو اور اسپتال کی حالت وہ دیکھ کر آئے ہیں, وہ جانتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی مولا, وہ انہیں یاد کر کے ضرور روتے ہوں گے مولا. اے اللہ انہیں شفا عطا فرما, انہیں شفا عطا فرما, انہیں شفا عطا فرما. پوری امت محمدیہ میں جو بھی بیمار ہے تمام کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع بہت بڑی امیدوں کو لے کر آیا ہے, بہت بڑی امیدوں کو لے کر آیا ہے. اے اللہ جائز تمناؤں کو لے کر آیا ہے. اے اللہ یہ جب گھر سے نکل رہے ہوں گے ان کے بیوی اور بچوں نے انہیں کہا ہوگا, ان کے شوہر نے ان کی بیوی نے ان سے کہا ہوگا سنو آج تو 27ویں رات ہے, امام صاحب دعا کروائیں گے, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. ان کی ماں نے کہا ہوگا امام صاحب دعا کروائیں گے, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اے اللہ ان کے گھر والوں کی جائز تمنا کو پورا فرما. اے اللہ ان کی بیوی بچوں کی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ اس مجمع کے اندر اللہ کوئی نہ کوئی کسی حال میں پریشان ہے, اپنی پریشانی تیرے سامنے رکھتے ہیں مولا. دل کے حال کو تو جاننے والا ہے, تو عالم بذات الصدور ہے, تو دلوں کو بھید کے جاننے والا ہے. اے مولا کریم اس مجمع کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما, اس مجمع کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما. اللہ لمبا وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. اللہ یہ تو لمبا وقت ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں, ورنہ مغفرت کے لیے مولا پوری زندگی بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر بھی کم پڑ جائے گی, اس لیے کہ ہم نے گناہ ہی اتنے کیے ہیں مولا. اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگا ہے. اے مولا کریم اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے جتنے بھی مرحومین تیرے دربار میں آ چکے ہیں اور پوری امت محمدیہ میں سے جتنے مرحومین تیرے دربار میں آ چکے ہیں تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما, تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ صرف ایک عالم دین کا جنازہ تیرے سامنے ہم رکھتے ہیں مولا, اس کے بعد ہم اپنی دعا کو ختم کریں گے. اے اللہ ہمارے علاقے کا وہ ہیرا, ہمارے علاقے کا وہ شیر, وہ دلیر, وہ غریبوں کو اپنا بھائی بنانے والا, وہ غریبوں کے مال کے اندر اپنا مال لگانے والا,
وہ جان کی بازی لگانے والا، وہ مجاہد مولوی ابراہیم کروڑ تیرے دربار میں آیا ہے مولا۔ اے اللہ ان گھاچوں کا ایک سپوت ہے مولا، ہمارا بھائی ہے مولا۔ اے اللہ یہ گھاچوں کا سپوت ہے، ان کا ہیرا تھا جس کو اللہ اس نے ہر قوم کو اپنی قوم بنائی۔ اس نے نہ مسلم دیکھا، نہ ہندو دیکھا، نہ سکھ دیکھا، نہ عیسائی دیکھا، ہر وقت اپنی قربانی کو بڑھائی، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی۔ اے اللہ کبھی تو جناگڑھ، کبھی احمد آباد، کبھی دلی، نہ جانے کہاں کہاں اس امت کی پریشانی کو لے کر وہ پہنچا ہے۔ اے اللہ اس مرد مجاہد کی تو مغفرت فرما، اس مرد مجاہد کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس کا ہماری قوم کے اوپر، ہماری بستی کے اوپر، ہماری علاقوں کے اوپر بڑا بڑا احسان ہے مولا۔ اے اللہ وہ اپنی بیوہ عورت کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہے، اپنے 8 بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے مولا۔ اے اللہ اس کی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ اس بیوہ عورت کی آنکھ سے آنسو جو نکل رہے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں مولا۔ کل کو عید آئے گی، وہ بیوہ بھی اپنے شوہر کو یاد کرے گی، ان کے بچے بھی اپنے باپ کو یاد کریں گے مولا۔ اے اللہ اس باپ کی تو مغفرت فرما، وہ ہمارا بھائی تھا مولا۔ اللہ یقیناً ہمارا دل غمزدہ ہے۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ اس مجمع کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پیسوں کی کوئی شکل نہیں ہے، اے اللہ تو غیب سے پورا فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ان کی روزیوں کے اندر تو خوب برکت عطا فرما۔ یہ ناریل والے ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں لگائی ہے، اے اللہ یہی وہ ناریل بیچ کر اجتماعات کے اندر چلے 4 مہینے کے اندر یہ اپنی قربانی لگاتے ہیں، کبھی تو کھانا کھلانے میں، کبھی تو مدرسے بنانے کے اندر، کبھی امام کی تنخواہ کے اندر، کبھی امام کو ہدیہ دینے کے اندر انہوں نے اپنی قربانیوں کو بڑھایا ہے۔ اے اللہ تو ان کے مقدر کے اندر ان کے ثواب کو بھی تو بڑھا دے، ان کے ہر عطیے کو، ہر تحفے کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، کسی نے 2 قرآن شریف ختم کیے ہیں، کسی نے 5، کسی نے 10، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق پڑھا ہے۔ اے اللہ ان کی مستورات میں سے بھی ہر ایک نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اے اللہ تمام کو تو قبول فرما لے، تلاوت کے اندر جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے، اور ان تمام کا ثواب اے اللہ خصوصاً ہمارے تمام مرحومین کو اور عموماً پوری کائنات کے اندر جتنے بھی قبرستان میں مسلمان آرام فرما رہے ہیں تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ موت دے تو کلمے والی موت دے، اچانک والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے شہر والی موت ہمیں عطا فرما، اے اللہ تیرے راستے والی موت ہمیں عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اچانک والی بیماری سے، اچانک والی موت سے پوری امت محمدیہ کے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، اپنی شان کے مطابق تو ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔